ہوتے ہی شاخوں پر عبارت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبارت جاگ جاتی ہے، اور پرندوں کے لبوں پر بھی عبارت جاگ جاتی ہے۔ مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو رحمت جاگ جاتی ہے۔ کیا تو نہیں دیکھا دریا کی روانی میں بہتے ہوئے پانی میں، کیا تو نے نہیں دیکھا دریا کی روانی میں بہتے ہوئے پانی میں، تیور بھی رسوا ہے تو نوح کا بیٹا ہے کچھ بس نہیں تیرے، تو نوح کا بیٹا ہے کچھ بس نہیں تیرے، یہ کشتی بھی رستی ہے یہ لنگر بھی رسوا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا دیکھ لیا تو نے، کیا تو نے نہیں دیکھا نکلنے سے پاروں کو چمکنے تک، گنجوں کے نکلنے سے کلیوں کو چمکنے تک، توڑنا کے کھانے سے مردوں کے پھٹے ہوئے تک، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیا کر بھی رسوا ہے۔ عظمت سے حقیقت سے منہ موڑنا چاہا تھا، عظمت سے حقیقت سے منہ موڑنا چاہا تھا، کچھ ہاتھی والوں نے گھر ود کا توڑنا چاہا تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا دیکھ لیا تو نے، کیا تو نے نہیں دیکھا معصوم پرندوں نے کس طرح حفاظت کی وہ گھر بھی رستا تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا دیکھ لیا تو نے، کیا تو نے نہیں دیکھا وہ دھوپ کا مالک ہے چھاؤں کا خالق ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خاک کے ذرے میں سورج بناتا ہے تارے بناتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا دیکھ لیا تو نے، کیا تو نے نہیں دیکھا میں چاہوں میرا چاہے مٹی میں سہی میں چاہوں میرا چاہے مٹی میں سہی کو، لیکن یہ پتھر بھی چھپا ہے۔ حضرات گرامی قائل کہتا ہوا گویا ہوا کہ سب سے بڑی عطا خدائے کریم، سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت دی ہم کو قرآن کریم کی، اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائے، اور پڑھتے رہے جو اس کو کی بلائیں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، تو پیغمبر جسے سرکاتے کہتے ہیں اس کی امت کو واضح قرآن کر دے۔ حضرات گرامی بھائی حضرت ہمارے پاس ہیں، ہمارے صاحب ہیں، ہمارا بہت پرانا تعلق رہا ہے، ایک مختصر یہ ہم کو جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن انہوں نے فون کیا اور ہمیں ان کی بات پر لبیک کہنا پڑا، جبکہ وقت بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں تو لوگوں کے سامنے کہہ کر بول رہا ہوں بیٹھ کر کے، وقت اجازت نہیں دے رہا تھا میں جاؤں، مجھے تو جگہ اور بھی جانا تھا، اور اس جگہ پہ مجھے سفر کرنا ہے، مجھے جانا بھی ہے، لیکن میں نے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ بات پر لبیک کہا، اور حضرات کی بات کو سن کر کے میں آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی میں رات کے سفر میں تھا، مجھے نیند بھی میرے اوپر بالغ آ رہی ہے، نیند کے بھی جھونکے آ رہے ہیں، لیکن پھر میں آپ لوگوں کی چستی اور آپ لوگوں کے آنے کو اپنا باعث طلب سمجھ رہا ہوں، اپنے خوش قسمت رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے بچوں نے محنت کی ہے، جو آپ کے بچوں نے میرے سامنے پڑھا ہے، خدا کے قسم میرا دل سے نور سے ہو گیا اور میرا دل داغ ہو گیا، میرے دل کے اندر ایک خوشی سے متعلق ہوئی ہے، میرے دل کے اندر آیا کہ حقیقت نے یہاں پر پڑھا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اب سے پہلے جب یہ قاری صاحب یہاں موجود نہیں تھے، اس سے پہلے کبھی بھی کسی کی دستار نہیں ہوئی ہے، کسی بچے نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کریم
حضرت کی محنتوں نے اور حضرت کی قد و کالشوں نے، حضرت کی جد و جہد نے، حضرت کی قد و کالشوں نے میرے دل کو لبھایا۔ اور آپ لوگ بھی جان رہے ہوں گے، بتلانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو بھی علم ہو چکا ہوگا کہ حقیقت میں بچوں نے مجھے بڑا شاندار قرآن پڑھا ہے اور لفظیں بھی جو پڑھی ہیں بڑے شاندار ہیں۔ احادیث پوری کی ہم کچھ دیر پہلے آ چکے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیا حدیث یاد ہیں؟ کیا کہا من ضحک وضحی کا، جب توتلی زبان کو بلاتے ہوئے میرے رب کا کلام پڑھتے ہیں، توتلاتے ہوا بچہ اپنے توتلاتی ہوئی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرا رب عرش کے اوپر فرشتوں سے کہتا ہے اور دیکھو دیکھو میرے چھوٹے سے بندے نے، میرے سے بچے نے، میرے معصوم سے بچے نے جو یہ بولنا نہیں جانتا، مجھے ابھی گناہ کرنا نہیں جانتا، مجھے ابھی جسے ابھی واقفیت نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، تو قاری صاحب ان کو تعلیم دے۔ تو جب بچہ اپنے تتلاتے زبان سے کیا کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا رب عرش کے اوپر کہہ دیتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو باہر نکلو، جاؤ قبرستان کے اندر، دیکھو کوئی اس کا والدین میں سے تو نہیں ہے جو ہمارے قبرستان میں پڑا ہوا ہے اور ہمارے قبرستان میں پڑھ کر کے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں جاؤ جاؤ دیکھو کوئی ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے، اگر عذاب دیا جا رہا ہو جاؤ ہم کس کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے، اے اللہ کے کلام کی وجہ سے، اللہ کی کتاب اللہ کی وجہ سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم گناہ کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا۔ اے میرے بندے، اے میرے نوجوان، اے میرے نوجوان، تو نوجوان ہے، تجھے ابھی علم نہیں ہوا، تو نے ابھی اللہ کو نہیں دیکھا، تو نے ابھی اللہ کے دین کو نہیں سمجھا۔ اے میرے نوجوان تو تیرا ہوا ہے پاپ پر نکل جاتا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی تو کہتا ہے میں دین کا دائی ہوں، اے میرے نوجوان بھائی تو کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں میرے نوجوان بھائی تو کہتا ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو کہتا ہے میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، تو کہتا ہے میں دین سے محبت کرتا ہوں۔ ارے کیسی محبت ہے تیری، ارے کیسی محبت ہے تیری، ارے کیسا لگاؤ ہے تیرا، ارے قرآن سے تو کیسے محبت کرتا ہے میرے نوجوان، تو صبح کام پر نکلا تھا، شام ہوئی تھی، گھر لوٹ کر آیا تھا، تو نے کھانا کھایا، تو نے پانی پیا، تو چارپائی پر لیٹ گیا، ارے انہیں لیٹا تھا، نہ تجھے دین کی فکر ہے، نہ تجھے نماز کی فکر ہے، نہ تجھے قرآن کی فکر ہے۔ اگر سردی کا موسم ہے تو نے لحاظ کو کام لیا ہے، اگر گرمی کا موسم ہے تو نے بارش کے چادر کو تان لیا ہے۔ اب تیرے ہاتھ کے اندر کیا تو موبائل کے اسکرین ہوتی ہے یا پھر کام میں رکھا ہوا ٹی وی ہوتی ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی، اے میرے نوجوان بھائی تو لفنگوں کا ناچ گانا دیکھ کر کے سو رہا ہے، قرآن پڑھ کر نہیں سنتا۔ اے میرے نوجوان بھائی تو لفنگوں کا ناچ گانا دیکھ کر کے مگن ہو رہا ہے، قرآن پڑھ کر کے مگن نہیں ہوتا۔ اے میرے نوجوان بھائی میرا عرض کرتا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں، اے میرے سن لو، اے میرے سن لو، اے میرے سنو، میں نے تمہارے دلوں میں چین، میں نے تمہارے دلوں میں سکون، میں نے تمہارے دلوں میں اطمینان رکھا ہے، وہ قرآن سے رکھا ہے، میں نے تمہارے دلوں میں چین و سکون کو اللہ کے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ جب شام ہو جاتی ہم عشاء کی نماز پڑھتے، ظہر کا قرآن پڑھ لیتے، اللہ کا قرآن پڑھ کر سوتے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوتے، لیکن ہو کیا رہا ہے بفندے کا نام گانا کر کے سو رہے ہیں، ادھر ادھر کی بات کر کے سو رہے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر زبان پر نہیں آتا، کبھی اللہ کا کلام زبان پر نہیں آتا، کبھی قرآن زبان پر نہیں آتا، گاڑیوں کے اندر ہم مشغول ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ارے دنیا کو نہ پکڑو تیرے بھائی، دنیا کو نہ پکڑو، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ لائے گا اور اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو بڑے سختی سے پکڑے گا اور وہی چلے گا زنجیریں ڈال کر کے، پھر چلے گا پکڑ میں ڈال کر کے، جب میرا رب کرتا ہے تو غفور ہے، ہاں تو غفور ہے، مغفرت کر دیتا ہے، وہ رحیم رحم کرتا ہے، لیکن میرے رب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جبار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہر ہے، جب پکڑتا ہے بڑے سختی سے پکڑتا ہے، جب کھینچتا ہے بڑے سختی سے کھینچتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب حد ہو جاتی ہے تو پکڑ لیتا ہے۔ حضرات گرامی، یوم یحشرون سے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا میرے رب کے دربار میں، حشر کے میدان میں تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، سب لوگ کہتے ہوں گے اللہ اے اللہ آج ہمارے رب کر دے، آج تو تمہیں بخش دے، لیکن یہ کہے گا کہ خدا کے پاس چلے جاؤ، ارے خدا کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہے گا حضرت آدم کے پاس چلے جاؤ تمہارے شفاعت ہو جائے گی، لیکن کیا جواب ملے گا؟ نفس دے، نفس دے، کوئی کہے گا نفس کے پاس چلے جاؤ، کیا جواب ملے گا؟ نفس دے، نفس دے، کوئی کہے گا ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہے گا موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، لوگ کے پاس چلے جاؤ، ارے کسی کے پاس چلے جاؤ، لیکن دل سے کچھ نہ ہو سکے۔ حضرات گرامی، میرا رب کون ہے؟ میرا رب کہتا ہے، میرا رب کیا کہے گا فرشتوں سے؟ ارے میرے گھر والوں کو بلا کر کے لاؤ، میرے گھرانے والوں کو بلا کر کے لاؤ، میرے اپنوں کو بلا کر کے لاؤ، جو میرے اپنوں کو بلا کر کے لاؤ، میرے گھر والوں کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرات گرامی، فرشتے کیا کریں گے؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ بھائی تھوڑی سی دیر بیٹھے رہے، فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ تو کہتا ہے کل اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ تو کہتا ہے میرا کوئی نہ میرا اولاد ہے، نہ کسی کا باپ ہوں، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، اللہ پھر تیرے گھرانے والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ پھر تیرے سے کم سے گئے، تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ کہے گا تم نہیں جانتے، میرے گھرانے والے وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر والے وہ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو پڑھا ہے، میرے گھر والے وہ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کریم پر عمل کیا ہے، میرے گھر والے میرے اپنے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم سے محبت اٹھایا، کون کرتا قرآن کریم سے محبت؟ کوئی نہیں کرتا قرآن کریم سے محبت، قرآن سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ وعدہ کریں کہ جتنے بھی ہمیں نماز چھوٹی ہے تمام نمازوں کو پڑھنا ہے، آئندہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑے، اگر ہم پر قرآن آتا ہے اگر 2 لائن پڑھیں گے تو 2 لائن پڑھ کے روزانہ معمول بنا لیں، اگر ہمیں 4 لائن پڑھنی ہے تو قرآن کریم کی 4 لائن پڑھ کے معمول بنا لیں، قرآن سے محبت کریں۔ حضرات گرامی بھائی صاحب، آپ لوگ جانتے ہیں تقریباً 2-2.5 سالوں کے اندر انہوں نے بچوں کا کیا کیا قرآن کریم مکمل کیا، قرآن کریم کیا کیا مکمل کیا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال بتا دوں آپ کو، ہمارے علاقے کے اندر ایک پاکستان تھے، اب انہوں نے بھی ایک بچے کو قرآن کریم مکمل نہیں کروایا، کیا قرآن کریم مکمل نہیں کروایا حضرت، اور اس کا خدا کی قسم قرآن کریم مکمل نہیں کروایا، صرف ایک بھی چھوٹا قاعدہ ہوتا ہے، نورانی قاعدہ کہتے ہیں جس کو، اس قاعدے کو مکمل کرایا، اس قاعدے کو پورا کیا۔ ان کے والدہ بھی ہیں اور ان کے بھائیوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ میں کیا کیا،
مدرسے سے نہیں نکالا، ڈانٹے نہیں، کیا ان کو عمرے پر بھیج دیا، جاؤ عمرہ کر کے آؤ، عمرے کا جتنا بھی خرچ ہوا تھا میں اٹھایا۔